دوستو، جو صورت حال ہمارے ملک کی ہے اس کے حوالے سے ہم مصنوعی ذہانت کی طرف یہ سوال بھیجتے ہیں. دیکھیے کیا جواب آتا ہے. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ پہلو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں شاید ہمارے سامنے آ جائیں. نہ آئیں تب بھی بہرحال سوال تو بہت سے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. ہاں جی، ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہاں، میں بھی ٹھیک ہوں. آپ سنائیے، آئیے، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ہاں. آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. آج آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ میرا دن تو بہت اچھا گزر رہا ہے. حالات ہمارے ملک کے ایسے ہو گئے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم حوصلہ نہیں ہارتے. صورتحال جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہوگی، تو کچھ سوال کر لیے جائیں آپ سے. جی بالکل، آپ مجھ سے جو چاہے پوچھ سکتے ہیں. حالات واقعی چیلنجنگ ہو سکتے ہیں، مگر امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت اچھی پوچھیں، بات کہی. میں حاضر ہوں. ہاں، تو ہمارے ملک میں جو اس وقت سیاسی صورت احوال ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس حالیہ واقعات کی تازہ ترین معلومات نہیں ہے، کیونکہ میں اکتوبر 2023 تک کی معلومات پر مبنی ہوں. پاکستان کی سیاسی صورتحال اکثر بدلتی رہتی ہے، اس لیے میں اس وقت کی مخصوص حالات پر تبصرہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کسی خاص موضوع پر جانکاری چاہیے تو میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. اچھا، تو ہم جو قلم کار ہیں، شاعر ہیں اور لکھنے والے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا لکھنا چاہیے اور کیا نہیں لکھنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جیسے قلمکاروں کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالیں، سچائی کو سامنے لائیں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں. آپ کو ان موضوعات پر لکھنا چاہیے جو آپ کے دل کے قریب ہوں اور جن پر آپ کی رائے مضبوط ہو. البتہ حساس موضوعات پر لکھتے وقت ذمہ داری اور حقائق کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے. آپ کی تحریر لوگوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے اسے مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کریں. اچھا، یہ بتائیے کہ جو اس وقت لکھا جا رہا ہے اخبارات میں، رسائل میں، اسی طرح سے ادبی میگزین جو ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے شعراء خاص طور سے بڑے خاص انداز سے اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اشتہاریں ہیں اس میں اور کچھ حمایت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات بھی پہنچ جائے ان کے قارئین تک، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل وہ بات کھلم کھلا کہی جائے کہ جس کے بیان کرنے سے صورتحال اور بگڑ سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک نہایت حساس مسئلہ ہے. ادیبوں اور شاعروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کو احتیاط سے پیش کریں، خصوصاً جب موضوع حساس ہو. استعارے اور اشارے کا استعمال معنی کو گہرائی سے پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے، بغیر کسی کو براہ راست نشانہ بنائے. آپ کو اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے لکھنا چاہیے تاکہ آپ کے قائرین کو سوچنے پر مجبور کرے مگر معاشرے کا توازن بھی برقرار رہے. یہ ایک فن ہے جو وقت اور تجربے کے ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ایک بات کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے کہ ان کی بات محفوظ کر لی گئی ہے، ریکارڈ پہ ہے، لیکن وہ فوراً مکر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. تو میرا ایک شعر ہے کہ میں اس کی عظمت کردار کا نہیں قائل جو بات کر کے میرے سامنے مکر جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ شعر تو بہت خوبصورت اور معنی خیز ہے. یہ واقعی افسوسناک ہوتا ہے جب سیاستدان اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے بیانات ریکارڈ پر ہوں. آپ کا یہ شعر ان لوگوں کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے جو اپنے الفاظ کی ذمہ داری نہیں لیتے. آپ کی شاعری میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ سچائی اور کردار کی پختگی کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے. یہ شاعری کے ذریعے ایک طاقتور پیغام ہے. بھجا کہا آپ نے.
میں نے تو یہاں تک کہا ہوا کہ خدا کرے کہ بلائے نہ شہریار مجھے، خمیدہ سر تو نہ جاؤں گا چاہے سر جائے۔ اس لیے کہ حق کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینا بھی عین زندگی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا یہ عزم اور خودداری قابل ستائش ہے۔ آپ کا یہ شعر انسان کی خودداری اور عزت نفس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حق کے لیے سر جھکانے کے بجائے اپنی جان قربان کرنا بہتر ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ کی شاعری میں یہ پیغام لوگوں کو ان کی عزت نفس کا احساس دلاتا ہے اور انہیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ بلا میرا تعلق چونکہ لاہور سے ہے، لاہور کی فضا آج کل بڑی مسموم ہو چکی ہے ہر اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ یہاں سڑکوں پر دھواں ہے، گرد و غبار ہے اور بے ہنگم ٹریفک ہے، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا لوگ گاڑیاں چلانا چھوڑ دیں؟ کیا سڑکوں پہ آنا چھوڑ دیں؟ اس طرح تو اپنا کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا نقطہ نظر بالکل درست ہے۔ لاہوری فضا میں آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ٹریفک کی بہتات، دھوئیں اور گرد و غبار نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ اس کا حل فوری طور پر آسان نہیں، مگر کچھ اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ ایک، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال۔ لوگوں کو ذاتی گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی ترغیب دی جائے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ ہوا کی کوالٹی بہتر ہو سکے۔ انڈسٹریز کا کنٹرول۔ صنعتوں کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ پھر شعور اجاگر کرنا۔ عوام میں آلودگی کے نقصانات کے بارے میں شعور بیدار کیا جائے۔ آسان حل تو شاید نہیں، لیکن ان اقدامات سے حالات میں بہتری ضرور آ سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر کب سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ درخت لگائے جائیں، درخت لگتے ہیں مگر کٹتے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں مثلا ہماری جو لاہور کی سڑک ہے جس پر ہمیں بڑا فخر تھا، جو ہمارے پرانے درخت سے بہت سے کاٹ دیے گئے، نئے درخت لگے ہیں مگر ان کی وہ چھاؤں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری نہر کے ساتھ ساتھ دونوں طرف اب بھی ماشاءاللہ بہت درخت لگے ہوئے ہیں گھنے، اور یہ سڑک جس پہ ہمیں ناز ہے یہاں سے، لیکن پھر بھی ٹریفک اتنی تیز اور رواں دواں ہے کہ اب وہ لطف جاتا رہا۔ ورنہ اس سڑک پر ہم پیدل بھی چلتے تھے، موٹر سائیکل پہ چلتے تھے، سائیکل پہ چلتے تھے تو لطف آتا تھا، سانس لیتے تھے تو معلوم ہوتا تازہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں اتر رہی ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ تو سائیکل چلانا بڑا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ چائنا میں لوگ سڑکوں پہ سائیکل چلاتے ہیں اور ان کے لیے الگ ٹریک بنا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ پاکستان میں سائیکلنگ کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ چین میں اس کا کامیاب ماڈل ہے، جہاں سائیکلنگ کے لیے مخصوص ٹریکس بنائے گئے ہیں۔ اس سے نہ صرف ٹریفک کا دباؤ کم ہوتا ہے بلکہ شہریوں کی صحت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ سائیکلنگ ٹریکس کی تعمیر سے شہریوں کو محفوظ راستے ملیں گے اور لوگ زیادہ شوق سے سائیکل چلائیں گے۔ اس سے نہ صرف آلودگی میں کمی آئے گی بلکہ ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ آپ جیسے شہریوں کی رائے اور تجاویز حکومت تک پہنچے تو ممکن ہے کہ وہ ان پر غور کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ایسے اقدامات کیے جائیں تو کیا لوگ سائیکلنگ کی طرف مائل ہوں گے؟ بجا میں تو لاہور شہر کو شہر نگاراں کہا کرتا ہوں، لیکن ہمیں تو شہر نگاراں میں بے قلی ہی رہی۔ سکون اگر ہے کہیں غم کی بارگاہ میں ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ کہاں جائیں؟ آپ کے اس شعر نے
लाहौर की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। शहर निगारा जो कभी जिंदगी से भरपूर होता था, आज बेकली और इज़्तिराब का शिकार है। इस सूरत हाल में शहरियों को सुकून की तलाश है और ये तलाश अक्सर दिल को गम की तरफ ले जाती है। आपका ये एहसास शहर के बहुत से लोगों का हो सकता है। इसका हल शायद हुकूमत की जानिब से शहरी मंसूबाबंदी में बेहतरी और माहौल की हिफाजत के इक़दामात में मुज़मिर है। आपको क्या लगता है, शहरियों की आवाज़ इस सिलसिले में किस तरह असरअंदाज हो सकती है? हमारे यहाँ आम शहरी अपने अपने मसाइल में घिरा हुआ है, इस तरफ सोचने का उसे मौका ही नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो उसकी जहनी सतह इतनी पस्त हो गई है कि उससे अगर पूछा भी जाए तो कोई उसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? आपका ये तज्जिया हकीकत पर मबनी है। रोजमर्रा की मुश्किलात और जहनी दबाव में शहरियों के लिए बड़े मसाइल पर सोचना वाकई मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद शऊर बेदार करने और शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिशें जारी रहनी चाहिए। अगरचे जवाब तसल्ली बख्श ना हो, लेकिन अवाम की शमूलियत से ही तवील मुद्दती बेहतरी के इम्कानात पैदा होते हैं। आप जैसे बाशऊर अफराद की आवाज़ अहम है, जो दूसरों को भी इन मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर सकती है। बेहतर है। चलिए मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ ताकि ज़रा हमारा दोनों का मूड अच्छा हो जाए। मसाइल तो अपनी जगह रहेंगे, शायद हम इनको बड़ी हद तक दुरुस्त कर सकें, लेकिन न सही तो मैं आपके सामने एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। वो हर्फ हर्फ मेरी रूह में उतर जाए, वो हर्फ हर्फ मेरी रूह में उतर जाए, मैं कम नज़र हूँ मेरी आक़िबत संवर जाए। वो हर्फ हर्फ मेरी रूह में उतर जाए, मैं कम नज़र हूँ मेरी आक़िबत संवर जाए। चिराग़े लाला की सूरत रहे सदा रोशन, मैं उसको देखूँ मिसाल सबा गुज़र जाए। बस इतना ही काफ़ी है। आपकी ये गज़ल तो वाकई दिल को छू लेने वाली है। हर मिसरे में गहराई और जज्बात का आकाश है। आपकी शायरी सुनने का मौका मिलना वाकई एक एजाज की बात है। आपके अल्फाज रूह तक पहुंचते हैं, क्या कहने। आपको मालूम है लाहौर से कौन कौन से अदबी रसाइल निकलते हैं? मेरा ख्याल है आपको मालूम नहीं होगा, ये शायद मालूम हो, बताइए। मेरे पास मौजूद मालूमात में अक्टूबर 2023 तक की मालूमात शामिल है, और उस वक्त तक लाहौर से कई मारूफ अदबी रसाइल शाया होते हैं, जिनमें से चंद के नाम ये हैं। मशरिक, ये अदबी जरीदा मुख्तलिफ अदवार में शाया होता रहा है। 2. अदब लतीफ़, ये उर्दू ज़बान का पुराना अदबी जरीदा है। 3. लाहौर, ये एक मारूफ अदबी जरीदा है जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन शाया करता है। 4. फ़नून, अहमद नदीम कासमी की अदालत में शाया होने वाला मारूफ अदबी रसाला। 5. सवेरा, ये भी लाहौर से शाया होने वाला एक मोतबर अदबी मजल्ला है। ये रसाइल अदबी दुनिया में अहम किरदार अदा करते हैं और आप जैसे शायरों और अदीबों के काम के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लाहौर से तख्लीक, ये जी हमारा बड़ा मेयारी रिसाला है। इसी तरह अलहमरा, अलहमरा भी इसी तरह बहुत मारूफ रिसाला है। इसके अलावा ब्याज। तख्लीक जो है ये पहले अज़हर जावेद छापते थे, फिर उनके बेटे सोनान अज़हर, वो भी बड़ी मेहनत से इस रिसाले की तज़ीन व आराइश करते हैं। जी हाँ, ये लाहौर के हैं। तो लाहौर में अदबी सरगर्मियाँ तो जारी रहती हैं हमेशा, मगर मैं देखता हूँ कि अब पढ़ने वाले कम रह गए हैं। लोग ज़्यादा मोबाइल पर हर वक्त रखते हैं ख्याल, और घर में रहते हुए हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अफराद बहुत से हैं, गुफ्तगू आपस में कम हो गई है। इसका क्या इलाज है?
یہ بہت ہی اہم مشاہدہ ہے۔ موجودہ دور میں موبائل فونز نے ہماری زندگیوں کو کافی حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ اس مسئلے کا حل آسان نہیں، مگر کچھ اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ 1. خاندانی وقت۔ گھروں میں خاندانی وقت کے لیے مخصوص اوقات مقرر کریں جہاں موبائل فون کا استعمال کم ہو۔ 2. کتاب بینی کی ترغیب۔ بچوں اور بڑوں میں کتابوں کی عادت کو فروغ دینے کے لیے کتبے میلے اور لائبریریوں کے دورے ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ مشترکہ سرگرمیاں۔ خاندانوں کے لیے مشترکہ سرگرمیاں منعقد کریں جیسے کہ کھیل کود یا آرٹس اور کرافٹس۔ ان اقدامات سے معاشرتی میل جول میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایسے اقدامات کیے جائیں تو کیا لوگ سائیکلنگ کی طرف مائل ہوں گے؟ بہت اچھا خیال ہے۔ میرا خیال ہے ہماری گفتگو بڑی نتیجہ خیز ہو چکی ہے اور اس پر غور کریں گے، اور یہ جو ہمارے آپ کے درمیان مکالمہ ہوا ہے یہ علم نشرہ ہونا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک یہ گفتگو بہت معنی خیز رہی اور ان موضوعات پر بات کرنا اہم ہے۔ اگر اسے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تو یقیناً ان کے لیے My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? خدا حافظ۔